جماعت کی طرف کے جو نمائندے ہیں وہ اپنا پوائنٹ شامل کر کے ایک بڑا ڈیٹیلڈ اور ایکسپینسو ایجنڈا اپنایا جا رہا ہے، جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اس وقت ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم آج اگر ہم پنجاب کا اگزامپل اٹھا کے دیکھیں، پنجاب ڈیزروز بیٹر دین دس۔ جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ میں آپ 2 سال سے آن ٹریننگ وزیر اور وزیر اعلیٰ نہیں رکھ سکتے۔ پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ میں جب 100 سال بعد ایک اس قسم کا وبا آ جاتی ہے، تو اگر آپ کا آن ٹریننگ ٹیم ہے، آپ اپنا آن ٹریننگ ٹیم کو ہٹاتے ہو اور کوئی ایکسپرٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو لے کر آتے ہیں۔ آپ اگر اسی سے کام لیں گے جو کہتا تھا کہ کرونا کیسے کاٹتا ہے، تو حال میرے پنجاب کا یہی ہوگا۔ اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صوبہ کے پاس، جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہے، جس کے پاس اتنے سارے اپرچونٹیز تھے، کہ وہ اس وبا کو باقیوں کے مقابلے میں بہتر سنبھالتے۔ وہ اس وبا کے دوران پنجاب حکومت کے پاس وہ ریسورسز تھے کہ وہ نہ صرف ایک کامیاب لاک ڈاؤن کر سکتے تھے جس میں غریب عوام کو، خاص طور پہ اگر پی ٹی آئی کی فیڈرل حکومت ان کو سپورٹ کرتے، وہ غریب عوام کو، ورکنگ کلاس کو، مڈل کلاس کو سپورٹ بھی کر سکتے تھے، اپنے ڈاکٹرز کو، فرنٹ لائن ورکرز کو باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہیلتھ پیکیج اور رسک الاؤنس دے سکتے تھے، ٹیسٹنگ کے لحاظ سے پورے پاکستان کو پیچھے چھوڑ سکتے تھے، جس سے آپ کا شرح اموات کم ہوتا، جس سے جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کا تعداد میں کمی ہوتا، جس سے آپ کی معیشت پہ جو اثرات ہو رہا ہے اس وبا کا وہ کم ہوتا۔ اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبوں کا مدد کرنے کو تیار نہیں، اور جو پنجاب کا ٹیم ہے وہ ناکام، نالائق اور نااہل ہے۔ وہ ان میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ چلا لے۔ پنجاب کا تو جو اہمیت ہے، آپ پاکستان کے بریڈ باسکٹ ہو، اگر پنجاب کا زراعت پہ نقصان ہوگا، پورا پاکستان کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر سندھ نے اپنا ویٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کر لیا اور پنجاب نہیں کرتا، تو ہم سب کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے جب سندھ اپنا پورا ٹارگٹ مکمل بھی کرتا ہے، ہم اپنا نیڈ پورا نہیں کرتے، ہم رلائی کرتے ہیں پنجاب کی بریڈ باسکٹ پہ۔ اور جس طریقے سے اس حکومت نے پنجاب کی زراعت کو تباہ کر دی ہے، جس طریقے سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے، کوئی اکنامک ایگریکلچر ایمرجنسی پہ تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمارا کسان تو ایمرجنسی میں ہے، اور وہ آج سے نہیں، کووڈ سے نہیں، عرصے سے اس ایمرجنسی گزر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب وفاقی حکومت تھی، ہم نے تو ایگریکلچر بوم لے کر آئے تھے، اور ہمارے سامنے ہمارے کسان کا معاشی صورتحال آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور جس پوائنٹ پہ اب پہنچ چکا ہے ہمارا پورا پاکستان کا زراعت پہ اور فوڈ سیکیورٹی پہ اثر ہو سکتا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سندھ حکومت نے اپنا فرنٹ لائن ورکرز کے لیے، نہ صرف فرنٹ لائن ورکرز لیکن سارے جو ہمارے میڈیکل ہیلتھ کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو نہ صرف ان کا تنخواہ مگر ان کو رسک الاؤنس دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو بھی صحت کے نظام میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ
ICU میں کام کر رہا ہو یا ایمرجنسی وارڈ میں کام کر رہا ہو، چاہے وہ کسی سرجری کر رہا ہے یا آئسولیشن کا کام کر رہا ہے، ان سب کے زندگی اور صحت کو خطرہ ہے۔ تو اگر سندھ حکومت اپنا فرنٹ لائن ورکرز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو سکتا ہے، ان کا مطالبات پورا کر سکتا ہے، تو باقی صوبے یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر جیسے عمران کہہ رہا ہے، نیشنل اسمبلی آف دا فلور پہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، وہ جہاد لڑ رہا ہے، تو اس جہاد میں آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کیوں کھڑے نہیں ہیں؟ وہ ان کے آپ کے اچھے اچھے تقریریں کی ضرورت نہیں، آپ کے تالیاں کی ضرورت نہیں، ان کو اپنا حق کی ضرورت ہے۔ جو ان کا تنخواہ ہے، جو ان کا رسک الاؤنس ہے، وہ پورا کرو۔ جو ان کا حق ہے کہ سیکیورٹی ملے، سیکیورٹی لیجسلیشن ہو، وہ پورا کرو۔ نہ پاکستان کے عوام، اور آج اس لیے ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کے عوام یہ ان آرگینک سلیکٹڈ جو پنجاب حکومت ہے، جو فیڈرل حکومت ہے، انہوں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے، ہر پاکستانی کا معاشی صورتحال میں خطرہ میں ڈال دیا ہے، اور اب مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کہ ان کا رہنا کا کیا what is the excuse for them to stay in power؟ جنہوں نے ان کو لے کر آئے تھے، اگر ان کو صاف شفاف پاکستان بنانا تھا، کرپشن فری پاکستان بنانا تھا، تو کیا آج پاکستان کرپشن فری ہے؟ اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ PTI کی حکومت پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت ہے، تو فائدہ ان کا کیا ہے؟ اگر وہ خود مانتے ہیں کہ آج بھی PTI کے لوگ خود مانتے ہیں، کارکن سے لے کے قیادت تک مانتے ہیں کہ آج بھی پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے، یہ تو ہم کہتے رہے کہ پنجاب تو جادو اور کرپشن پہ چلتا ہے، لیکن اگر وہ خود مان رہے ہیں کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے، تو اس کرپشن کے پیچھے کون؟ کیا PTI اور نون لیگ آج بھی ذمہ دار ہے آج کا پنجاب کی کرپشن کے لیے؟ نہیں۔ اگر یہ کرپشن پہ ان کا نیت صاف ہوتا تو وہ پھر اپنا ہر کیس پہ خاموش اور سٹے آرڈرز کیوں لیتے ہیں؟ ان کے پاس میں نے چیلنج بھی کیا تھا، آج اب تو 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ BRT میں جو کرپشن علی زیدی اور اس کا فرنٹ مین عمران خان کے لیے کرتا ہے، عمران خان کا کچن چلانے کے لیے، عمران خان کا PR چلانے کے لیے، عمران خان کے کیمپینز چلانے کے لیے، اس کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ معلم جبہ پہ کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں، بلین ٹریز پہ نہ پیسہ کا حساب دینے کو تیار، نہ درخت کا حساب دینے کو تیار ہے۔ یہ اپنا آڈیٹر جنرل رپورٹ، اپنا ہی حکومت کا اپنا رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین روپیز کا irregularities ہوا ہے۔ PTI کے اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق یہ کرپشن ہے، اس پہ بھی کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ اور جو سب سے لیٹسٹ انفارمیشن ہے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھے ہیں وزارتوں کو، حکومت کو، نیب کو، کہ یہ جو پوسٹ آفس کا وزارت ہے وہاں 118 بلین روپیز کا کرپشن ہوا ہے۔ ان سارے وزارتیں جس پہ کرپشن کے الزامات لگے ہیں، PTI کے اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق ان وزیروں کو ہٹنا چاہیے، عہدہ سے نکالنا چاہیے جب تک فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن نہ ہو۔ آٹا میں کرپشن، چینی میں کرپشن، تیل میں کرپشن، پیٹرول پرائسز میں کرپشن، آپ کا اوور نائٹ جس طریقے سے ان پرائسز میں اس دن اضافہ ہوا تھا، آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ
ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور ہر پیٹرول اور یہ تیل جو بگ آئل کمپنیز ہیں انہوں نے اربوں روپے کمائے تھے ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو. آج تک اس کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے. ہم تو کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کہ نیب صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ بات کہہ رہی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا آرڈر میں جو نیب کے بارے میں سنایا ہے, یہ نیب کا اس آرڈر میں جو احتساب نیب کا ہو رہا ہے, ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے, ہمارے کٹ پتلی سیاسی جماعتوں کا ہو رہا ہے. اب نیب کا نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا. نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا, اگر اس میں کوئی شرم ہے, اگر اس میں کوئی حیا ہے, اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو, گھر چلے جاؤ, بند کرو نیب کو, تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا. جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے, جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے اس لیے بنایا گیا, اور اس لیے اور آج تک اس پہ کام کر رہا ہے کہ اپنا, and I'm quoting now from the judgment of the Supreme Court of Pakistan, جسٹس باقر کا اپنا ججمنٹ ہے کہ نیب اپوننٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, اور to beat opponents into submission, subjugation and compliance, or removal from the electoral scene at least temporarily. The laws were successfully employed as tools to change political loyalties, for splintering, fracturing political parties. Pygmies were selected, nurtured, promoted, and brought to prominence and power. People with notorious backgrounds and criminal credentials were thrust to rule in various capacities with predictable results. Similarly, those who caused death, destruction, and mayhem in our society were trained, financed, protected, promoted, and eulogized, thus turning them into Frankensteins. Meanwhile, corruption, misconduct, and malpractice in government kept growing at exponential rates and became all prevailing. None of the state institutions whatsoever remained free from this morass. اب اس قسم کے ججمنٹ کے بعد آپ مجھے بتائیں, کیا is it constitutional کہ یہ ادارہ رہے, اس صورت میں رہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آج کا نہیں, شہید بی بی کی پوری زندگی کی جو موقف تھا, جو میرا ہمیشہ کا موقف رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے, یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیا یہ آج درست ثابت نہیں ہوا ہے؟ اور اگر یہ درست ثابت ہوا ہے, اگر the highest court in the land has now on judicial record put these things forward, تو ہم یہاں اس کو نہیں چھوڑ سکتے. پارلیمنٹ کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے, یہ جمہوری پارٹیز کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے. ایک پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کرے, بند کرے. یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ, it's a scar on the face of the legal system of Pakistan, اس کو تو بند کرنا چاہیے, اور فوراً ساری جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیسے قانون سازی کرے جس سے ہر پاکستانی ایک ایکول طریقے سے ٹریٹ کی جائے, اور کرپشن کا خاتمہ واقعی کیا جائے, اور سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ جس پہ آپ پولیٹیکل پگمیز کو ہیروز اور آپ کا جو سیاسی قیادت ہے ان کا کردار کشی کے سامنے ان سلیکٹڈ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور پورا پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہو. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ
نैब के थ्रू हुकूमतें बनाते हैं, सेलेक्टेड प्रिमनीस को इक़्तिदार में को दिलवाते हैं, तो जो पाकिस्तान के मीशत का हाल है वही होता है आपका पाकिस्तान मीशत के साथ। जो हमारा जमहूरियत का हाल है आज, यही होता है इसके साथ। जो हमारा मुआशरे के, हमारे सोसाइटी के सूरत हाल है इस वक्त, यही होता है जब हमारे ऊपर इस किस्म के इंजीनियर्ड हुकूमतें सौंपे जाते हैं। नैब को अपने आप को वाज़े करना चाहिए। मैं समझता हूँ बिल्कुल बंद होना चाहिए, लेकिन दो चीज़ें जो है इस ऑर्डर में पॉइंट आउट किया, एक तो उसका जो गलत तरीक़ेकार है, लेकिन दूसरा जो वो कह रहे हैं कि हुकूमत के केसेस, हुकूमत के जो मेगा स्कैम्स हैं उन पे नैब को एक्शन नहीं कर रहा, तो नैब को इस पे क्लैरिफिकेशन सिर्फ से काम नहीं चलेगा। नैब को अमली तौर पे फ़ौरन BRT, मालम जब्बा, बिलियन ट्रीज केस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पोस्ट सर्विस का जो केस है, इस केस, फॉरेन फंडिंग केस, आटा चोरी, चीनी चोरी, तेल चोरी, अब जो सारे के सारे स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स ने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, फॉरेन नेशनैलिटीज़ डिक्लेयर किए हैं, सारे के सारे मैं आपको बताता हूँ, आप देख ले पढ़ ले, सारे के सारे अगर हम होते, हम ऐसे आपके सामने लेकर आते, तो नैब हमें पकड़ते, हम अंदर होते, हम एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस भुगत रहे होते, पूरा पाकिस्तान का मीडिया हमें गद्दार कहलाए होते कि हमने डिक्लेयर ही नहीं किया कि कौन सा कामा, कौन सा नेशनैलिटी, और ये दोगली पॉलिसी क्यों? तो फेल फॉर जो हर केस है इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, वरना इनका मुनाफिकत में मुझे समझ से बाहर है कि अगर आपका इतना टू फेस्ड सिस्टम है, वो कैसे टीवी पे आके कहता है कि सर से पांव तक हमारा एहतसाब होगा, हम फेस नहीं केस देखते हैं। ये मजाक बंद करो, पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक बंद करो। पाकिस्तान एक तारीखी मुआशी बहरान से गुजरने वाला है, पाकिस्तान एक 100 ईयर बाद जो वबा है उससे गुजर रहा है, जो लोकस का नुकसान, जो ख़तरा है जिससे हर पाकिस्तानी किसान का फसल ख़तरा में है, इन चीज़ों पे फोकस करे, अवाम को अपने मसाइल से अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करे, और जो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जो नैब का रोल है, जो ये सारे माजी में होता रहा, इस दौरान के लिए जो पाकिस्तान इतना बड़ा क्राइसिस का, तारीखी क्राइसिस का सामना कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें पॉज होना चाहिए और हमें इन इश्यूज़ पे फोकस करना चाहिए था, लेकिन अफसोस के साथ वो हो नहीं रहा। और आप देख रहे हो कि नैब तो है ही है, अब वो फैटिफ के नाम पे और दहशतगर्दी के नाम पे ऐसे कानून लेकर आना चाहते हैं जो कि हुकूमत को और हुकूमत के इदारे को, हर शहरी को पकड़ने की इजाज़त देगा। कोई कानूनी ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं होगा। आप अगर गलत हेडलाइन चलाते हो, गलत स्टोरी चलाते हो, तो आपको भी पकड़ सकते हैं। अगर कोई डील भी नहीं है, आपको बस इल्ज़ाम लगाए दहशतगर्दी, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, एक मुल्क में और दूसरा मुल्क का कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, आपको कोई अदालती फोरम और लीगल प्रोसेस, अदालती फोरम, किसी ब्यूरोक्रेट फैसला करेगा कि आपको यहाँ हटा के किसी और मुल्क में लेके जाने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा नेशनल एक्शन प्लान हो, फातिफ के गोल्स हो, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला करना हो, तो हम सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं। अगर हुकूमत हमसे बात करते, हमसे मिल के काम करते, हम उनके लिए जो फातिफ का और दहशतगर्दी का और मनी लॉन्ड्रिंग का और ये चीज़ें की जो आपको रिक्वायरमेंट्स है, उस हद तक पास करने और सपोर्ट भी करने को तैयार है। लेकिन अगर आप इसको बहाना इस्तेमाल करके आप